لا الہ الا اللہ لا الہ کر دوں. ایک ڈاکٹر ہے الیکسس کیرل, میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں گورا نہیں ہوں. بہت زیادہ غلطی اس لیے نہیں ہوگی میں بالکل کالا بھی نہیں ہوں, پہلے بتا چکا ہوں میں آپ. ان کی کتاب ہے مین دا ان نون. یہ نوبل انعام یافتہ میڈیکل ڈاکٹر ہے یورپ کا, نوبل پرائز. نوبل انعام اتنے آرام سے نہیں ملتے. اس نے یہ لکھا ہے, اردو ترجمہ میں اس کا لفظ بلفظ کر رہا ہوں, آپ نیٹ پہ انگلش دیکھ سکتے ہیں, اور اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ ڈاکومنٹری پوری بنا کے پورے انگلش پیجز آپ کے سامنے انشاءاللہ سلائڈ چلاتے رہیں گے اس کی, جتنے میں نے جمعے کے بیان میں جو حوالے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں عورت کے لیے وظائف تولیدی جو اہمیت رکھتے ہیں ان کا پورا شعور بیدار نہیں ہوا. اس وظیفے کی انجام دہی, تولیدی کا مطلب ولادت کے عمل سے گزرنا, اس وظیفے کی انجام دہی عورت کی معیاری تکمیل کے لیے ناگزیر ہے, یعنی ضروری ہے کہ عورت اس عمل سے گزرے. آگے لکھتے ہیں یہ احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو بچے کی ولادت سے روکا جائے. یہ مولانا نہیں کہہ رہے, یہ نوبل انعام یافتہ یورپ کا ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ انتہائی پاگل پنے کی بات ہے کہ عورت کو یہ کہا جائے کہ حمل روک لو. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی جہاں فطرت نے بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں ان میں ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے, نسل کو بڑھانا, اور اس کی باڈی کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. دیکھو چلو چھوڑو پھر مثالوں سے بات لمبی ہو جاتی, مثالیں میں دے چکا ہوں, ڈاکٹروں کے حوالے پیش کر دوں. یہ مین دا انون ان کی کتاب ہے. ڈاکٹر اوسوالڈ شوارز کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے دا سائیکالوجی آف سیکس. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو سیکچول ڈیزائرز ہیں نا, یہ انسان جب اس کو پورا کرتا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے, اس نے سوال اٹھایا ہے. کہتے ہیں یہ بات کہ اس کا تعلق افزائش نسل سے ہے, یعنی یہ قدرت نے اس لیے رکھا ہے, یہ جو میاں بیوی میں ریلیشن ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو فطرت نے رکھا ہے وہ کیا ہے, نسل بڑھانا. بائیولوجی کا علم اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا ایک خاص وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, پاؤں کا کام ہے چلنا, ہاتھ کا کام ہے وزن اٹھانا. تو اسی طرح اللہ نے عورت کے اندر ایک سسٹم لگایا ہے جس کا کام ہے بچوں کی ولادت کا سبب بننا. یہ کہہ رہے ہیں اس کام کی تکمیل چاہتا ہے جو فطرت نے اس کو سپرد کیا. اگر اسے اس کام سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات پیدا ہوں گی. آگے یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا گیا ہے استقرار حمل کے لیے اور تولید کے لیے, یعنی ولادت کے لیے بنایا گیا. عورت کی باڈی قدرت نے بنائی ہے. عورتیں کہتی ہیں نا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے کیا, میں ان سے کہتا ہوں کیا میاں کمانے کی مشین ہے؟ بھائی میاں کی ذمہ داری ہے کہ کما کے لائے وہ, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی نسل پیدا کریں. آپ یہ ذمہ داری ہے, اس سے آپ مشین نہیں بن جاتی. یہ ایک وقفے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہوا تھا 2 سال کے بعد دوبارہ ہو گیا, اس سے تم برباد ہو جائیں گے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک حمل میں 2 بچے بغیر وقفے کے پیدا کر سکتی ہے, جڑواں. اور ایسا ہوتا ہے, دونوں صحت مند ہوتے ہیں, نہ عورت مرتی ہے اور نہ بچے مرتے. تو جب آدھے گھنٹے کے وقفے سے ایک ہی پیٹ میں 2 بچے ہو سکتے ہیں تو 1-1.5 سال کے وقفے سے 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو پھر بھی اس کو ریکوری کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے. جڑواں بھی ہوتے ہیں, تڑواں بھی ہوتے ہیں. آگے ایک برطانوی رپورٹ ہے. اچھا یہ ڈاکٹر دوبارہ ان کے میں جملہ مکمل کر لوں. کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے اس جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے, یعنی اس کی نفسیات بھی اسی سے خوش ہوتی ہے اور باڈی بھی اسی سے فٹ رہتی ہے, تو اگر یہ اس کے برخلاف چلا جائے تو وہ شکستگی اور عزم حلال کا شکار ہوگی. ماں بننے سے وہ ایک نیا حسن, ایک روحانی بالیدگی پاتی ہے جو اس کمزوری پر غالب آ جاتا ہے جس سے وہ ولادت کے دوران 2-4 ہوئی تھی. یعنی یہ ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے. مولانا نہیں کہہ رہے, یہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر کہہ رہے. آگے چلیں, ایک برطانوی رپورٹ ہے, برٹش نیشنل برتھ ریٹ کمیشن, ان کی رپورٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مانع حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے, عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا, مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ مانع حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی, جو ازل کا طریقہ ہے نا کانڈوم وغیرہ کا طریقہ, مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی. یہ بیہودہ اشتہارات بھی
یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ, تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو, یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم, یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی, 2 دفعہ کھا لی, 3 دفعہ کھا لی, 20 دفعہ کھاؤ گے تو میدا کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا, نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے, وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس کی عائلی مسرتیں غائب ہو جائیں گی, یعنی مرد کو, جب عورت کو بھی اس سے نقصان ہوگا, اس کی بھی تسکین نہیں ہوگی, مرد کی بھی تسکین نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں جھگڑے, حالانکہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں, مگر چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد کی توجہ پھر بازاری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ نقصانات ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ منع حمل تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عورت کے اعصابی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے, اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. جو خواتین حمل روکنے کی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. آگے ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ اندر طور پر کیا ہوتی ہیں؟ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ان گھریلو ان شادی شدہ جوڑوں میں ہوتا ہے جو کانڈوم کا استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ زبان سے نکالنا, مجھے بھی حیا آ رہی ہے, لیکن اگر میں اتنی وضاحت سے بیان نہ کروں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ یہ بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نقصان نہیں, اس میں بھی بہت زیادہ, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن مسلسل استعمال اس کا کیا ہے؟ اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ برٹش برطانوی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات, بولو بھائی, خراب ہو جاتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ہر جو بیماری ہے نا اس کی وجہ انسان کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, یہ بھی ہے. اب اس کے بھی گورنمنٹ ایڈورٹائز چلانا شروع کرے گی. آگے ایک ڈاکٹر میری ہے, یہ بھی یو کے کی ڈاکٹر ہے, یہ کہتی ہیں کہ اسقاط کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو آئندہ ولادت کے امکانات کو بری طرح مجروح کر دیتے ہیں. بسا اوقات خاتون عورت حمل روکتی ہے کہ ہم اگلے 2 سال کے بعد پیدا کریں گے, 2 سال کے بعد پھر پیدا نہیں ہوتا, اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں وہ. یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس سال بچہ پیدا ہوگا. تو پھر یہ میں ڈاکٹر الیکسس کیرل کا آپ کو وہ میں دوبارہ دہرا دوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو ولادت کے عمل سے روکا جائے. اب جتنے فتوے آپ نے دینے ہیں مولویوں کے خلاف مت دو. یو کے, فرانس کے اور یورپ کے دیگر ممالک کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا, آپ ان کو بولو کہ یہ ہمیں 500 سال پیچھے لے جا رہے ہیں, یہ کتوں کی طرح بچے پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں ان کے. آگے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں خطرناک نتائج کے حامل ہیں. ان کے استعمال سے سر چکرانا اور دیگر اعصابی تکلیف ہی نہیں بلکہ کینسر جیسے موذی مرض کا یہ سبب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو میں نے مختصر سے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں, کچھ معتبر حکیموں کے بھی حوالے دے دوں. حکیموں کو آپ ہلکا مت سمجھو, صحیح حکیم ہوتے ہیں نا. عطائی آج کل تو مارکیٹ میں 2 نمبر زیادہ چل رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض مریض ایسے تھے جو ڈاکٹروں, آغا خان ہاسپٹل نے جواب دے دیا, حکیموں کی دوا کھا کے ان کو ایسے فنٹر حکیم پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, انڈیا پاکستان میں. تو یہ جو کہتے ہیں نا حکیم سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں ان حکیموں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ان کی پبلسٹی کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. ایک حکیم تھے جن کو آغا خان ہاسپٹل نے کینسر کے مریض کو جو ہے نا لا علاج قرار دے دیا تھا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, انہوں نے اس کا علاج کر کے دکھایا الحمدللہ. میں ایسے حکیم سے ملا ہوں, ایسے مریض سے ملا ہوں جس کو آغا خان ہاسپٹل نے مسترد کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور بلوچستان میں ایک پسماندہ علاقے میں ایک حکیم تھا, انہوں نے اس کا علاج کر دیا. تو پھر بھی بتا دوں, حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیں, کیونکہ حکیموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کچھ بھی لگا سکتا ہے وہ. صحیح حکیم کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے.
ہوتے ہیں بہرحال. اور میں نے ایک سرجن کو, آرمی کے سرجن کو دیکھا حکیم کی معجون کھاتے ہوئے, کہہ رہے یار کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا اس کمبخت کی دوا سے, میں خود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہوں. کمبخت تو میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں چند بڑے حکیم پیدا ہوئے جو واقعی بڑے خاندانی حکیم تھے, جن میں ایک حکیم محمد سعید بھی تھے. حکیم محمد سعید نے یہ مضمون شائع کیا ہے ہمدرد میں جولائی 1985 میں. اس میں یہ انہوں نے پوری ایک عورت کی ہسٹری بیان کی کہ اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی, جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بالآخر ہم نے اس سے کہا کہ اولاد کی ولادت پہ آ جاؤ, بچے پیدا کرنا شروع کر دو. اس عورت نے ان کو خط لکھا کہ میری تمام بیماری الحمدللہ ختم ہو گئی. یہ پورا انہوں نے خط اس عورت کا شائع کیا اس اخبار میں. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ضبط ولادت کی گولیاں استعمال کرنے والی خواتین فالج کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو فری میں بانٹی جا رہی ہیں یہ دوائیں. فالج ہو جاتا ہے عورتوں کو ان دواؤں کے استعمال سے. یہ کینیڈا کی رپورٹ ہے. اچھا, کینیڈا کے ایک ممتاز ماہر امراض اعصاب کے مطابق اس نے اب تک جو مشاہدات کیے ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں جب سے استعمال ہونے لگی ہیں خواتین پر فالج کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. ان کے مطابق کہہ رہے ہیں جو ہم نے کینیڈا میں اونٹاریو کے علاقے میں جو مشاہدات کیے ہیں ان کے مطابق 1967 اور 68 کے دوران ان گولیوں کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد انہیں استعمال کرانے والے 57% عورتوں کو فالج ہوا ہے. 57% عورتیں کس میں مبتلا ہوئی ہیں؟ فالج میں مبتلا ہوئی ہیں ان گولیوں کے استعمال سے. اسی طرح آگے انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی ہے, میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ. اچھا, یہ بھی ایک بات بتاؤں, یہ بی بی سی پہ میں نے خود پڑھی ہے رپورٹ, بی بی سی نومبر 24, اس میں یہ بی بی سی کے پیج پہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جو عورتیں حمل گراتی ہیں ان میں جو آن دا ریکارڈ ہیں, جو بچہ ضائع کرا دیتی ہیں نا, ان میں ہر سال انڈیا پاکستان جیسے ملکوں کی بات ہو رہی ہے 68,000 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, اتنی خواتین بچے کی ولادت سے ہلاک نہیں ہوتی جتنے بچے حمل ضائع کرانے سے ہلاک. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. باقی گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنی عورتیں حمل گرانے سے مر رہی ہیں, اس کا تو کسی کو پتا ہے ہی نہیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ہمارے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ جائیں 9 نومبر 2018 کا بی بی سی کا پیج کھول کے وہاں ریسرچ پڑھیں آپ. 9 نومبر ابھی پچھلے مہینے کی 2018 بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ اس وقت ماہرین یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں بچوں کی خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے. یعنی دنیا کی جتنی آبادی ہے نا اس حساب سے جتنا پوری اوور آل, اس میں پاکستان بھی انڈیا بھی ہے, اوور آل جو گروتھ ریشو انسانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے وہ گروتھ ریشو خطرناک حد تک, بولو بھائی, گرا ہوا ہے. اور ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں نا, جو یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بڑھتی ہوئی آبادی. بی بی سی پر تو ایمان لے آؤ, یہ کوئی مولوی نہیں ہے. دنیا میں جو گروتھ ریشو بڑھنا چاہیے وہ خطرناک اوور آل پوری دنیا کا بتایا ہے, صرف یورپ کا نہیں, خطرناک حد تک گرا ہوا ہے. تو رپورٹ یہ کہ دھڑا دھڑ پیدا ہونے چاہیے تاکہ کمانے والے زیادہ ہوں اور کھانے والے کم ہوں. لیکن پھر بھی وہ ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے نہیں بڑھ رہے. کہتے ہیں اگر یہ بڑھ گئے تو یہ ترقی کر جائیں گے اور ہماری ترقی ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. انہوں نے کہا فی الحال اپنے تو پیدا نہیں, تو ان کو تو روکو کم از کم, یہ تو ہم سے ہمارے مقابلے میں آگے کھڑے نہ ہو.